جابر ابن عبداللہ انصاری صحابی رسول ہے، بہت ہی معتبر صحابی ہے۔ جابر وہ راوی ہے کہ جس نے حدیث قصہ کی روایت کی ہے جو آپ پڑھتے ہیں۔ حضرت جابر سے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ اے جابر تم میرے 5ویں جانشین سے ملاقات کرو گے، جب ملاقات کرو گے تو میرا سلام کہنا۔ جب جناب جابر امام علیہ السلام کی ولادت کے بعد اور امام علیہ السلام بظاہر چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، بولنے کے قابل ہوئے اور بس میں امام سجاد علیہ السلام میں تشریف لائے تو امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ باقر اور اپنے چچا کو سلام کرو۔ امام محمد باقر علیہ السلام تشریف لائے، سلام کرنے کے لیے جناب جابر کو تعارف کرایا اپنا کہ میں محمد باقر علیہ السلام۔ چونکہ جناب جابر آنکھوں سے نابینا تھے اس لیے انہوں نے ہاتھ بڑھا کر امام کو سینے سے لگایا، منہ چوما، اپنے زانوں پر بٹھایا، باتیں شروع کر دی تو امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ چچا جابر باتیں تو ہوتی رہیں گی، پہلے مجھے میرے چچ کا پیغام تو پہنچا دو جو آپ کو دے کر گئے تھے۔ یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ امام علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علم بھی عطا کیا ہے کہ جو گزر چکا ہے، اور اسی کو امام سجاد علیہ السلام نے صحیفہ سجادیہ میں اپنی دعا کے اندر کہا ہے وَعَلَّمْتَهُمْ عِلْمَ مَا كَانَ وَعِلْمَ مَا بَقِيَ۔ اے اللہ تو نے آل محمد علیہ السلام کو وہ علم بھی عطا کیا ہے جو گزر چکا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ علم بھی عطا کیا ہے۔ اس پر ہمارے بہت سارے مسلمان بھائیوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ جناب شیعہ علم غیب کے قائل ہیں۔ دیکھیے غیب ایک وہ چیز ہے جو ہمارے لیے، ہم یہاں مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، ہمارا نہیں معلوم ہم مسجد کے باہر کیا ہو رہا ہے۔ جو لوگ مسجد کے باہر ہیں انہیں نہیں معلوم کہ باؤنڈری وال کے باہر کیا ہو رہا ہے۔ تو ہر ایک آدمی کے لیے غیب ہے، لیکن جس کے لیے یہ دیوار غائب نہ ہو اسے معلوم ہو جائے گا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ اور اللہ نے جنہیں قرآن مجید کا علم دے کر بھیجا ہو اور قرآن مجید میں یہ اعلان کر دیا ہو کہ وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خوشگوار شے ایسی نہیں جس کا ذکر قرآن مجید میں نہ کر دیا گیا ہو۔ اور امیر المومنین اسی آیت کو پڑھ کر یہ اعلان کر رہے ہوں کہ اگر علی کے گھوڑے کا چابک لکڑی گم ہو جائے تو علی کسی سے پوچھنے نہیں جائے گا کہ میرے گھوڑے کی لکڑی کہاں رکھی ہے، میں قرآن کھول کر قرآن سے پوچھوں گا، اس لیے کہ میرے گھوڑے کی لکڑی خشک و تر سے باہر تو نہیں ہے۔ سنا بھیج دے مل کر بابا محمد وآلہ عزیزان گرامی، یہ آل محمد علیہ السلام کے علوم کا مرتبہ ہے۔ جناب جابر نے کہا ہاں مجھے یاد آیا، آپ کے جد نے کہا تھا کہ جب باقر سے ملاقات ہو تو میرا سلام کہہ دینا، تو میں نے آپ کو سلام پہنچانا ہے۔ آپ نے وعلیکم السلام کہا اور اس کے بعد یہ بات میں کئی بار پڑھ بھی چکا ہوں، آپ حضرات کے سامنے تکرارن تجدیدن عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام نے پوچھا کہ چچا جابر یہ تو بتائیں آپ کے ایمان کی کیفیت کیا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے کہا میں بڑھاپے کو جوانی پر ترجیح دیتا ہوں، اس لیے کہ جتنا اللہ بڑھاپے میں یاد آتا ہے جوانی میں یاد نہیں آتا۔ میں غربت کو دولت پر ترجیح دیتا ہوں، اس لیے کہ جتنا انسان کو غربت میں خدا یاد آتا ہے اتنا دولت میں یاد نہیں آتا۔ امام علیہ السلام کے سامنے تیسری بات کہنے لگے میں بیماری کو صحت پر ترجیح دیتا ہوں، اس لیے کہ جتنا خدا بیماری میں یاد آتا ہے صحت میں یاد نہیں آتا ہے۔ امام نے فرمایا چچا جابر یہ میں کیا ہے؟ یہ لفظ
سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے. میں کیا ہے؟ جناب جابر گھبرا گئے. بس عزیزان گرامی، یہاں آپ کو روک کر میں ایک مسئلہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں اکثر و بیشتر لوگ اپنے خود ساختہ عقیدے بناتے ہیں اور کہتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں. ایسا ہے یا نہیں؟ بہت سارے لوگ ہیں جو ہمارے معاشرے میں خود ساختہ عقیدے بناتے ہیں اور ان خود ساختہ عقیدوں کی وجہ سے انسان اپنے اصل ایمان سے محروم ہو جاتا ہے. اس لیے جب امام نے کہا نا کہ میں کیا ہے، جناب جابر ظاہر ہے کہ 7 معصوموں کا زمانہ دیکھا ہے. رسول خدا کے ساتھ رہے، امیر المومنین کے ساتھ رہے، جناب سید کبریٰ صلوات اللہ علیہ کی خدمت میں پردے کے ساتھ حاضر ہوتے رہے، امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ رہے، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہے، امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ رہے. تو اتنے سارے معصومین کے ساتھ رہنے والے صاحب معرفت صحابی ایک مرتبہ امام علیہ السلام سے کہتے مولا پھر آپ بتائیے ایمان کی کیفیت کیا ہونی چاہیے. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان کی حقیقت اور ایمان کی کیفیت ہم آل محمد کے نزدیک یہ ہے کہ ہم آل محمد نہ جوانی کو غربت پر، نہ جوانی کو بڑھاپے پر، نہ بڑھاپے کو جوانی پر، نہ غربت کو دولت پر، نہ دولت کو غربت پر، نہ ہی بیماری کو صحت پر، نہ صحت کو بیماری پر ترجیح نہیں دیتے ہیں. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ خدا کیسے راضی ہے. اگر وہ جوانی میں راضی ہے تو ہم جوانی میں راضی ہیں، وہ بڑھاپے میں راضی ہے تو ہم بڑھاپے میں راضی ہیں، وہ صحت میں راضی ہے تو ہم صحت میں راضی ہیں، وہ بیماری میں راضی ہے تو ہم بیماری میں راضی ہیں، اگر وہ دولت میں راضی ہے تو ہم دولت میں راضی ہیں، وہ غربت میں راضی ہے تو ہم غربت میں راضی ہیں. یعنی اپنی مرضی ہے ہی نہیں. تو جب آل محمد علیہ السلام جیسی برگزیدہ شخصیات اپنی مرضی نہیں چلا سکتی تو پھر عوام الناس میں ہم جیسے ملا یا آپ جیسے عوام الناس میں بیٹھنے والے لوگ کس طریقے سے دین میں اپنی مرضی کو دخل کر سکتے ہیں. ہمارے عام طور کے اوپر آپ شادیوں میں، غمی میں، ہم نے اپنے معاشرے میں دیکھا ہے وہ شریعت کسی کے یہاں مر جائے، کوئی مرنے والے کے رشتہ دار عذاب میں آ جاتا ہے. اس لیے کہ جو علاقائی شریعت ہوتی ہے، اسی لیے وہ کبھی کبھی کہا جاتا ہے کہ نبی پر نازل ہوئی تورات اور عورتوں پر نازل ہوئی اورات. علماء کرام نے اس کے لیے اس طرح بنائی شریعت نسواں، عورتوں کی شریعت، شادی کے اندر بھی اور غمی کے اندر بھی. یہ ایک وبال جان بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. مثلا ابھی کسی کی برسی ہونی ہے، سال پورا ہو رہا ہے، اب شریعت شروع ہو جائے گی. یہاں پر کتنے دن کم ہونے چاہیے، کتنے دن زیادہ ہونے چاہیے، کون سے دن ہونے چاہیے، چیلم کس دن میں ہوا تھا اس دن میں برسی نہیں ہوگی، سویم کس دن میں ہوا تھا اس دن میں چیلم نہیں ہوگا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ شریعت نسواں یا کتاب اورات سے، اور جس میں اتنی زیادہ شدت پائی جاتی ہے کہ لوگ نہ حکم قرآن کو اس کے مقابلے میں مانتے ہیں، نہ حکم ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو مانتے ہیں. اس لیے امام محمد باقر علیہ السلام نے یہ لفظ استعمال کر کے کہ چچا جابر میں کیا ہے، قیامت تک آنے والے شیعوں کو پیغام دیا
کہ تمہارے پاس لفظ میں ہے ہی نہیں۔ اور ایک بات عرض کرتا چلو ضمانت کے ساتھ کہ 14 معصومین علیہ السلام کے فرامین موجود ہیں، ہزاروں کی تعداد میں روایات موجود ہیں، پیغمبر کی حدیث موجود ہیں، ائمہ اہل بیت کے حدیث موجود ہیں۔ کسی ایک حدیث میں تو دکھا دیں کہ پیغمبر نے کہا ہو کہ میں یہ سمجھتا ہوں، کسی ایک فرمان معصوم میں دکھا دیں کہ کسی امام نے کہا ہو کہ میں یہ سمجھتا ہوں۔ بس جہاں میں سمجھتا ہوں کا لفظ آتا ہے وہاں سے دین رخصت ہو جاتا ہے۔ یہ فرقے بنے ہی اس لیے ہیں کہ ہر ملا نے کہا میں یہ سمجھتا ہوں، فرقے بننے شروع ہو گئے۔ ورنہ قرآن مجید کو بھی سمجھانے کے لیے جب کسی معصوم سے پوچھا گیا، مثال کے طور پر آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ معصوم سے پوچھا گیا کہ مال کثیر کی تعداد کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا 80 دینار، 80 روپے مال کثیر۔ امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یہ آپ نے اپنی طرف سے کچھ کہا ہے یا قرآن مجید کی کوئی آیت موجود ہے؟ تو امام علیہ السلام کا جملہ موجود ہے کہ ہم آل محمد اپنی زبان سے تو بولتے ہی نہیں ہیں، ہم جو کچھ بولتے ہیں وہ قرآن سے بولتے ہیں۔ سلوات بھیجیے بول کر بابا سے بولے محمد و آل محمد۔ تو کہنے لگا قرآن مجید کی کون سی آیت سے آپ نے نتیجہ اخذ کیا؟ میرے امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن مجید کی آیت نہیں پڑھی؟ کون سی آیت؟ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، اللہ نے تمہاری کثیر موقعوں پر مدد کی ہے۔ تو وہ جو کثیر موقعوں پر مدد کی ان کی تعداد 80 ہے، تو اللہ نے 80 کی تعداد پر کثرت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو اب جب بھی کثرت کا لفظ استعمال ہوگا وہ 80 اور اس سے زیادہ پر استعمال ہوگا، کم سے کم 80 ہونا چاہیے۔ تو اہل بیت علیہ السلام جب بھی بولتے ہیں، اور آل محمد علیہ السلام کا تو کمال ہے کہ یہ تو بغیر قرآن مجید کے بولتے ہی نہیں ہیں۔ اس گھر کی تو کنیز فضہ بھی بغیر قرآن مجید کی آیتوں کے بولتی نہیں، آخری عمر میں 40 برس تک ہر بات کا جواب قرآن مجید کی آیت سے دیتی۔ اور فضہ کے بارے میں شاید کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ نہیں تھی، نہیں ہے، اس لیے شیعہ فضہ کا نام لیتے ہیں۔ اگر آپ کو ابھی بھی شک ہے تو اس وقت ہمارے دنیا میں کئی حافظ قرآن ایسے ہیں جس میں سید طباطبائی ایک ایسا حافظ قرآن ہے کہ جب اس سے بات کی جاتی ہے تو جواب قرآن مجید کی آیت سے دیتا ہے۔ اور بہت سارے، اس لیے ہدایت اگر چاہیے ہے تو وہ عالم، تو دنیا میں جتنے عالم ہیں وہ سارے ناقص ہیں۔ اگر کسی کے پاس علم میں کمال ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے براہ راست ہدایت کے لیے خلق فرمایا اور علم عطا کر کے بھیجا۔ بس عزیزان گرامی، یہ امام بچپن ہی سے مصائب و آلام میں گھرے رہے۔ باتیں تو بہت ساری ہیں کرنے کی، سیرت امام بہت بڑی ہے، بس میں 2-4 جملے ہیں۔ 4 برس کے تھے جب قید ہو کر کربلا سے شام گئے۔ حضرت زید شہید ہمارے جد، جب ان سے پوچھا گیا نا کہ آپ کے اندر اتنی شدت کربلا سے متعلق کیوں پائی جاتی ہے، کہ آپ اہل محمد کے دشمنوں سے نفرت بھی کرتے ہیں اور کربلا کے انتقام کے لیے آپ پریشان رہتے ہیں۔ تو حضرت زید شہید علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگے کہ میرے اندر شدت اس لیے آئی ہے کہ میں جب اپنے بڑے بھائی امام محمد باقر علیہ السلام کے ساتھ بیٹھتا تھا
اور وہ کربلا بیان کرتے تھے اور میری پھوپھی حضرت سکینہ پر ہونے والے مصائب بیان کرتے تھے تو خود بھی روتے تھے اور میں بھی روتا تھا۔ اس دن سے میرے اندر یہ انتقام کا جذبہ بھر گیا ہے کہ کسی بھی موقع پر میں امام علیہ السلام کے قاتلوں سے انتقام لوں گا۔ ان لوگوں سے مجھے انتقام لینا ہے جنہوں نے جناب علی اصغر کے گلے پر تیر مارا، مجھے ان سے انتقام لینا ہے۔ جنہوں نے جناب سکینہ کے در کھینچے، مجھے ان سے انتقام لینا ہے۔ جنہوں نے سکینہ کے کانوں سے در کھینچے۔ عزیزان گرامی، امام محمد باقر علیہ السلام کے بارے میں مشہور روایت ہے کہ جب محرم قریب آتا تھا امام علیہ السلام لوگوں کو تاکید کرتے تھے، بلکہ یہاں تک روایات میں ملتا ہے کہ جب کوئی بھی مدینے میں امام علیہ السلام سے ملنے آتا تھا، میرے امام رو کر کہتے تھے میرے جد کی عزاداری کو فراموش نہ کرنا۔ عزادارو، میرے امام باقر علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں عزاداری کا قیام کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آئے حج کے موقع پر، ابھی حج کا سیزن چل رہا ہے، عزادارو 11ویں ذی الحجہ کو منی میں جب حاجی جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جانا نصیب کرے، آپ بھی جا کر اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھیں۔ آپ کو ایسا لگے گا کہ پورا جدہ شیعہ ہو گیا ہے، ہر طرف سے گریہ ازاری کی آواز آتی ہے، ہر طرف سے ماتمداری کی آواز آتی ہے۔ عزیزان گرامی، جب کسی نے میرے 5ویں امام سے پوچھا مولا اتنی شدت کے ساتھ عزاداری کی تاکید کیوں فرماتے ہیں، امام نے ارشاد فرمایا اس لیے کثرت کے ساتھ ہم شدت عزاداری پر توجہ دلاتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ تم غدیر کی طرح سے کربلا کو بھی بھلا دو۔ عزیزان گرامی، آپ تو روایت سن کر برداشت نہیں کر سکتے۔ امام باقر علیہ السلام نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جناب علی اکبر کو گھوڑے سے اترتے دیکھا، جناب قاسم کا لاشا اپنی آنکھوں سے پامال ہوتے دیکھا، جناب امام حسین علیہ السلام کے لاشے کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوتے دیکھا۔ امام باقر نے اپنی آنکھوں کے سامنے باپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنے ہوئے دیکھا، کربلا سے شام تک کے مظالم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ہاں عزیزان گرامی، آج کی شام عبد الملک نے میرے مولا کو زہر دے کر شہید کر دیا، لیکن میں کہوں گا مولا آپ کو مدینے میں زہر ملا، زہر کے بعد آپ کی حالت متغیر ہوئی، لیکن آپ کے پاس جعفر صادق جیسا بیٹا موجود تھا، مدینے کے مومنین موجود تھے۔ ارے بڑی عزت و احترام کے ساتھ آپ کو غسل بھی دیا گیا، آپ کو کفن بھی پہنایا گیا، آپ کی نماز جنازہ بھی ہوئی، آپ کو جنت البقیع میں لے جا کر دفن بھی کیا گیا، لیکن ہائے آپ کے جد امجد امام حسین علیہ السلام کا لاشا کربلا کی زمین پر بے گور و کفن پڑا رہا، گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا گیا۔ عزادارو، امام زمانہ زیارت الہیہ میں فرماتے ہیں میرا سلام اس دادا پر کہ جس کے اوپر گھوڑے اس طریقے سے دوڑائے گئے جیسے چکی میں آٹا پیسا جاتا ہے، دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف، بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيهم منقلب